السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے مہمان ہیں مفتی زبیر صاحب۔ مفتی زبیر صاحب سے میں تھوڑا معلوم کرنا چاہوں گا کہ شاملی میں، اتر پردیش شاملی ایک ضلع ہے، اس میں خدمت خلق ٹرسٹ کام کر رہی ہے۔ کیا آپ بھی اس سے واقف ہیں؟ جی ہاں، کیسے کام کر رہی ہے؟ تو ماشاء اللہ شاملی میں خدمت خلق ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، جو انہوں نے تقریباً لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کی ابتدا کی تھی، اکابر کی نظر میں رہتے ہوئے اپنے بڑے ہمارے علاقے کے جو مولانا راشد صاحب ہے اور دارالعلوم دیوبند سے مفتی احسان صاحب ہے، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، مولانا سلمان صاحب بجنوری صاحب ہیں اور وہ کئی دیگر اکابر ہمارے جو ہیں، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، ایک نفسا نفسی کا عالم تھا پورے ملک کے اندر، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس وقت یہ چند نوجوان تھے شاملی کے اندر جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بھائی حالات بہت زیادہ نازک ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک کی جو صورت حال ہے، ہر طرف ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی، ہر آدمی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بس میں اپنے گھر میں پہنچ جاؤں، تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ دقتوں کا سامنا تھا۔ تو چند نوجوانوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد بلا تفریق و مذہب و ملت انہوں نے انسانیت کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اس میں انہوں نے ہاتھ بٹایا، کسی کو راشن سے مدد کی، کسی کو کرائے سے مدد کی، اور جو ہماری گائیڈ لائن تھی ہمارے ملک کی کہ گھروں میں رہنا ہے اور سینیٹائزر کا استعمال ہے، ماسک کا استعمال ہے اور ڈسٹینس بنائے رکھنا ہے، اس کی تلقین کی اور سب چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کرائی ہیں، جبکہ بہت مشکل تھا اس وقت میں ماسک کا بھی اس ملنا۔ کا مقصد کیا ہے سر؟ مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، انسانیت کی بھلائی ہو، بے سہارا لوگ جو پڑھ نہیں سکتے ان کو پڑھنے کا حوصلہ مل جائے، وہ ضرورت مند لوگ جو صرف مانگنے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو کوئی روزگار مل جائے، وہ بیوائیں جو گھروں میں رہتی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے ان کو وقت پر 2 وقت کی روٹی مل جائے، وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا یا فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے وہ فیس کرتے ہیں تو ان کی پڑھائی ادھوری رہ جاتی ہے، تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا مستقبل کیسے سدھار سکتے ہیں اور ملک اور ملت کی کیسے جو ہے وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے بہت ہی ہیں۔ عمدہ یہ کام ہے، اور اللہ انہیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے ذمہ داران کون ہیں، اگر کوئی معلومات ملنا چاہے؟ ہمارے جو شہر میں ہے شاملی میں خدمت خلق جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں اس کے صدر تو ہمارے ڈاکٹر عارف حسن صاحب ہیں، اور جو ہمارے اس کے سنرکشک ہیں یعنی کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے، حفاظت کرنے والے جو ہیں ہمارے نور الحسن صاحب راشد کاندلوی ہیں، اور مولانا عاقل صاحب ہیں، اور دارالعلوم دیوبند سے ہمارے مفتی احسان صاحب ہیں، اور مفتی مولانا سلمان صاحب بجنوری صاحب ہیں، اور دیگر اور علماء ہیں، اور علاقے کے اور شہر شاملی کے ہمارے تمام ائمہ کرام، ہمارے شاہ امام صاحب اور جمعیت کے تمام ان کے سب کی سرپرستی میں کام چل رہا ہے۔ جی، بہت ہی عمدہ کام ہے۔ اچھا تو مفتی صاحب، یہ این جی او جو ہے، ٹرسٹ ہے خدمت خلق، یہ کیا کیا کام کر رہی ہے فی الحال؟ خدمت خلق کے کئی اہم مقاصد ہیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کئی حد تک کامیاب بھی ہیں، جیسا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو اویرنیس دینا کہ وہ کیسے بہتر مستقبل میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ایم یو میں جانا، جامعہ کی تیاری کرنا، یا جے این یو میں جانے کے لیے بچوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، یا 12ویں کے بعد کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، تو اس میں بھی کام کرتے ہیں، اور فائنینشلی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور کیا؟ اور دیگر جیسا سالانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا، اور پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو بلڈ دینا، ایسے ہی بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو راشن کٹیں دینا، ماہانہ ان کے گھروں میں راشن کٹ ڈالنا، ایسی لاوارث ڈیڈ باڈی آ جاتی ہیں ان کی تدفین و تجہیز کے لیے تمام کے تمام کام کو سر انجام دینا ہے، ایسے ہی لوگوں کو جتنے بھی سرکاری جو اسکیمیں آتی ہیں لوگوں تک وہ پہنچانا، اور ان کو پہنچانے کے لیے ان کے اوپر کھڑا کرنا کہ بھائی کیسے آپ لابھ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ دیگر کام کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ، کافی حد تک کامیاب ہیں۔ نوجوانوں کو شراب سے، نشے سے کیسے چھڑایا جائے، وہ بہت زیادہ اور آج کل جس طرح کے حالات ہیں نفرت بھرے ماحول کو ان کو محبت میں کیسے تبدیل کیا جائے، اس کے اوپر خاص طور سے موبائل کے اوپر جو آج کل چل رہے ہیں اسکیم، اور بچے جو بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بچوں کو باضابطہ طریقے سے سنڈے کلاس کے ذریعے، سیٹرڈے کلاس کے ذریعے سے اویرنیس دینا اور ان کو گائیڈ کرنا کیسے ہم بہتر سماج میں رہ کر اپنی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ضرورت مند حضرات ان کے پاس میں آتے ہیں تو پہلے وہ تحقیق کرتے ہیں، اور کسی کی آئی ڈی کو شو نہیں کرتے، آئیڈینٹیفائی جو چھپا کے ہی رکھتے ہیں، اور پھر جیسی ضرورت ہوتی ہے ایک درخواست لیتے ہیں، اور درخواست لکھنے کے بعد پھر خدمت خلق کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی حال ہی میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، کچھ تفصیلات؟ حال ہی میں رمضان المبارک سے پہلے تو ایک بہت بڑا پروگرام اسٹوڈنٹ کے تعلق سے خدمت خلق نے یہ کیا ہے
کہ بہت سارے کالجز ہیں ہمارے ملک کے اندر، یونیورسٹی ہیں جو اسکالرشپ دیتے ہیں سالانہ. اب الحمدللہ ایک جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑی جو یونیورسٹی ہے لکھنؤ کے اندر، بہت بڑا کالج ہے جہاں بچے UPSC کی تیاری کرتے ہیں اور نیٹ کی تیاری بچے کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک اسکالرشپ کا جو ایگزام نکالا تھا، انٹرنس ایگزام. تو الحمدللہ تقریباً 150 بچوں نے پورے ضلع شاملی سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں بچوں نے ایگزام دیا. الحمدللہ بہت سارے بچے وہاں چلے بھی گئے اور اسکالرشپ ان کو مل گئی بلا تفریق و مذہب و ملت. اس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے، بچوں نے، اسٹوڈنٹ نے شرکت کی ہے اور وزٹ بھی کیا. بہت سارے بچے لکھنؤ گئے ہیں اور بہت ساروں کو وہ اسکول اچھا لگا ہے تو وہاں جانے کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے. یہ ایک اہم کام کیا تھا خدمت نے کہ نوجوانوں نے. اور ابھی حال ہی میں رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی کٹیں دی گئی ہیں اور رمضان المبارک میں سب کو روڈ کے اوپر بلا تفریق و مذہب و ملت افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا. پھر عید کی کٹیں بھی تقریباً کئی سو ضرورت مندوں میں تقسیم کی گئی ہیں. ضرورت کا سامان دیا گیا ہے اس میں. اچھا ایک میں نے آپ کا ایک گروپ دیکھا تھا KKT، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا فل فارم ہے اور کیا مقصد ہے؟ KKT اب سے ہم نے 2 سال پہلے بنایا تھا. KKT کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں خدمت خلق میں، اس میں بہت سارے ٹیچرز ہیں، لائر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، وہ سب جڑے ہوئے رہتے ہیں. تو مشورہ ہوا ٹیم کا پورا بیٹھ کر کے بھائی اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس کرنے کے لیے کوئی ایک گروپ بنا لیا جائے. تو KKT کے نام سے گروپ بنایا گیا. گائیڈنس گروپ ہے. گائیڈنس گروپ. KKT کا مطلب خدمت خلق ٹرسٹ. ہاں، وہ اسٹوڈنٹ گائیڈنس گروپ ہے. تو مستقبل میں کیا پلاننگ ہے؟ مستقبل میں پلان یہ ہے کہ KKT اسٹوڈنٹ گائیڈنس کے تحت ہم جو ہے اپنے ضلع شاملی کے اندر خاص طور پر یہ چاہ رہے ہیں کہ متفرق جگہ پر لائبریری کا نظام ہو جائے. ہمارے شاملی میں اور اطراف شاملی میں دیکھنے میں آتا ہے بچوں کے لیے لائبریری کا نظام بہت عمدہ نہیں ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بچوں کا ایک نظم بن جائے، لائبریری کا نظام بن جائے اسٹڈی کے لیے بہت ضروری. اسٹڈی کے لیے. جی. تو خدمت خلق کا ابھی فی الحال اور کیا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ مستقبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری تعلیمی کمزوریاں بہت ساری رہ جاتی ہیں. فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے بچے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. تو ان کو گائیڈ کرنا اور کوئی ایسا ایک پیٹرن پہ اسکول اور کالجز قائم کرانا ضرور نہیں ہم خود کر پائیں. لوگوں کو اویرنیس کریں گے، گائیڈ کریں گے تاکہ لوگ اپنے اسکول کالجز بنا سکیں زیادہ سے زیادہ اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم مل سکے. یہی ہے. یہ تھے مفتی زبیر صاحب. ان سے بات چیت ہوئی، ان کے ٹرسٹ سے ریلیٹڈ. آپ بھی اگر ان سے جڑنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ جڑ کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئے کانٹیکٹ پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے آپ سے الوداع لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.